والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى. رواه أحمد في مسنده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، محترم بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے فرما بردار بندوں کی مثالیں بھی دی ہیں اور اپنے باغی اور سرکش عناصر کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ یہ دونوں مثالیں جگہ جگہ ہر صورت کے اندر ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ بتاتا ہے اپنے بندوں کو کہ اس راستے پر چلو گے جو میرے محبوب لوگوں کا راستہ ہے تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ اس راستے کو اختیار کرو گے جو میرے باغیوں کا راستہ ہے تو تم پھر شیطان کی جماعت میں، حزب الشیطان میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیات ہیں، میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کی، اپنے محبوب بندوں کی، اپنے فرما بردار بندوں کی، اپنے اطاعت گزار بندوں کی، اور ساتھ اس سے پہلے باغیوں کی مثال بھی پیش کی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے نام کی قسمیں اپنے مفادات کے لیے اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم کو خلوص نیت کے ساتھ نہیں اٹھاتے۔ وہ جب ان کا کوئی مفاد کسی سے ٹکرائے، بدترین قسم کے جھگڑالو ہیں، ہر نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہر برائی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور بڑی چکری چپڑی باتیں کرتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ اللہ کا خوف کرو تو وہ اللہ کا خوف کرنے کی بجائے اپنے آپ کو بڑا اکڑفون بنا کر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بہت بڑا ہوں۔ اور دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان خوش نصیب لوگوں کی مثال پیش کی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں، اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں۔ کس لیے بیچتے ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والا، بہت شفقت کرنے والا ہے۔ جس نے اس کے ساتھ عہد نبھایا کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جو اس کے ہو جاتے ہیں وہ ان کا ہو جاتا ہے۔
جو اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں وہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان کا سرپرست بن جاتا ہے اور ان کے دلوں کو اطمینان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک پاؤں اسلام کے دائرے کے اندر، دوسرا اسلام کے دائرے سے باہر، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ اللہ کی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، زندگی کا ہر پہلو، زندگی کا ہر معاملہ، تمہاری سوچ، تمہارا عمل، تمہارا نظام، تمہارے تمام شعبے پورے کے پورے اسلامی نظام کے مطابق، اسلامی احکام کے مطابق، اسلامی شریعت کے تابع ہوں۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو یہی دعوت دی تھی کہ مکمل طور پر اللہ کی بندگی اختیار کرو، تقسیم کر کے کہ کچھ چیزیں اللہ کی، کچھ چیزیں نفس کی، کچھ معاملات میں اللہ کی اطاعت، کچھ معاملات میں شیطان کی اطاعت۔ یہ منافقت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بدترین دشمن ہیں جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب وہ ہیں کہ جو یکسوئی کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ ہر چیز کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی دعوت یہی ہے جو انبیاء کی دعوت ہے، جو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارا تو موٹو جو ہے اس کے اندر یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایوان اقتدار کے اندر بھی اسلام ہو، بازار کے اندر بھی اسلام ہو، کھیت اور کھلیان کے اندر بھی اسلام ہو، گھر اور گھر کے باہر بھی اسلام ہو۔ دنیا کے تمام معاملات میں، دنیا کی قوموں کے ساتھ تعلقات میں اسلام کی ہدایات کو پیش نظر رکھا جائے۔ کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ہے، اسلام سے پوچھا جائے۔ جو اسلام کتاب فرمان ہے وہ ہمارا دوست ہے، کالا ہے، گورا ہے، مغربی ہے، مشرقی ہے، کوئی بھی ہے۔ جو اسلام کے مخالف چل رہا ہے وہ ہمارے اپنا گھر کا بندہ بھی ہو، حتیٰ کہ ہمارے اپنے قریبی رشتہ داروں، اولاد، ماں باپ، بہن بھائیوں میں سے بھی ہو، جو طاغوت کے راستے پر چل رہا ہے، اس سے ہمارا تعلق جو ہے خونی تو ہے لیکن قلبی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہی مثالیں پیش کی ہیں۔ قرآن پاک کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے، اسلام کے کسی حکم کو جاننے کے لیے، اسلام کی کسی بھی شک کو اس کی پوری جزیات کے ساتھ دل میں اتارنے کے لیے حضور کی زندگی کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پرانے دور کی باتیں، ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پرانا دور نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور قیامت تک کا دور ہے۔ وہ پرانے دور بیت گیا آپ سے پہلے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ہم کس راستے پر چلا کریں گے یا رسول اللہ، کون سا درست راستہ ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں چلوں اور میرے صحابہ چلیں وہ ٹھیک راستہ ہے، اور راستہ قیامت تک کے لیے وہی راستہ ہے۔ کتنی دنیا بدلے، کتنے ٹیکنالوجی بدل جائے، آسمان پہ انسان کمندیں ڈال لے، لیکن ہدایت و رہنمائی جو ہے وہ وہیں سے ملے گی۔ علامہ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کہی، مغربی دنیا کی ترقی کو، مغربی دنیا کی سائنسی ایڈوانسمنٹ کو انہوں نے کہا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ ان کے بس میں یہ نہیں ہے۔ زندگی کی شب تاریک کو سحر کرنے کے لیے صحابہ کے نقوش پا کو دیکھنا ہوگا۔ ہر دور میں 14 صدیاں بیت گئیں، 100 صدیاں بھی بیت جائیں تو ریفرنس وہی ہوگا، حوالہ وہی ہوگا، راستے کی پہچان وہیں سے ملے گی، کسی اور سے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ،
اللہ کے کچھ بندے خوش نصیب وہ ہیں کہ اپنی جان اللہ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں. صبح درس حدیث میں بھی آپ نے سنا. اور وہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور اللہ ان کو مایوس نہیں کرے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وہ تو بڑا مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے دوپہر کے وقت میں. صفہ کے اوپر ایک صحابی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے ان کو جھٹکا. انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا تو اچھا ہے لیکن دل میں کرو. اس وقت لوگ آرام کرتے ہیں، تم بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی. حجرے سے باہر آ کر آپ نے کہا، اے عمر تم نے ٹھیک نہیں کیا. تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ یہ اس آیت کا مصداق ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور یہ صحابی کون ہیں؟ صحابہ سے ہمیں ملاقات کرنی چاہیے، صحابہ سے ملنا چاہیے، صحابہ کی روشنی کو اپنی تاریخ زندگی کے اندر اس کی کرنیں داخل کرنی چاہیے. یہ حضرت عبداللہ ہیں رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مزینہ سے بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. چچا نے بکریوں پر لگا دیا، میری بکریاں چرایا کرو، یہ ایک بکری تمہاری ہے. وہ ایک بکری جو تھی ظاہر ہے کہ وہ کئی سالوں میں بڑھتے 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 وہ بڑا ایک بہت بڑا اس کا ریوڑ بن گیا. چچا کی بکریاں بھی تھیں، ان کی اپنی بکریاں بھی تھیں. جوان ہو گئے تھے. ان کا نام ان کے قبیلے نے، ان کے والدین نے عبد العزیٰ رکھا تھا. جب مکہ فتح ہو گیا، سب قبائل مدینہ کی طرف جانے لگے. ایک شام کو انہوں نے اپنے چچا سے کہا مجلس کے اندر، چچا سارے لوگ مدینہ جا رہے ہیں، ہم کب جائیں گے؟ دل کے اندر ایک شمع روشن ہو گئی تھی، لیکن چچا کے دل میں ابھی تک اندھیرا تھا، تاریکی تھی. اس نے ڈانٹا، بہت جھڑکی دی، خبردار مدینہ کی بات کرتے ہو، ہمیں کیا کرنا ہے وہاں جا کر؟ قبیلہ بنو مزینہ بکریاں اور اونٹ پالنے والا قبیلہ تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا چچا آپ نہیں جاتے، میں جا رہا ہوں. دیکھیے جی، دل کے اندر جب ایک آتش بڑھ اٹھتی ہے، عشق جوان ہوتا ہے، تو پھر وہ کسی کے روکنے سے رکتا نہیں ہے. عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جان تو قافلوں کی صورت میں چلتا ہے، لیکن کبھی کبھار تنہا مسافر بھی چل پڑتا ہے، وہ قافلہ بن جاتا ہے، وہ قافلوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. چچا یہ سن کر اور غضبناک ہو گیا کہ میں جا رہا ہوں. اس نے کہا میں جا رہا ہوں تو خبردار یہ ساری بکریاں میری ہیں. یہ نہیں کہا کہ چچا تم نے تو ایک بکری مجھے دی تھی. سارے واقعات حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. کہا تمہیں بکریاں مبارک ہوں، بکریوں کا لالچ ہے، لے لو چچا لے لو، مجھے مدینہ کا راستہ جو ہے وہ پکار رہا ہے. والدہ کے پاس گئے. چچا نے کہا کپڑے بھی اتار دو، جوتے بھی اتار دو. جس طرح پچھلے جمعے میں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ معیار زندگی کا بت جو ہے لوگ پالتے ہیں، اس کو پاش کیا صحابہ کرام نے، اور حضرت مصعب بن عمیر کی مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی. جب پچھلے جمعے میں تھی، شاید ان کو یاد ہوگا. یہ مثال بھی دیکھیے. والدہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں والدہ چچا نے مجھے بکریوں سے بھی محروم کر دیا ہے، کہا ہے کپڑے بھی اتار دو، جوتے بھی اتار دو، تو میں اب کیا پہنوں؟ والدہ نے کہا یہ کمبل جو ہے یہ لے لو، اس کے 2 ٹکڑے کر لو، ایک دھوتی کے طور پر باندھ لو، دوسرا کندھے کے اوپر ڈال لو. وہ کمبل لیا، کپڑے بھی اتار دیے، جوتے بھی اتار دیے، اور آبلہ پائی کرتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. اور جس شام کو مدینہ میں آ پہنچے
دیکھا تو ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر جھانکا، آواز کوئی نہیں آئی، گئے اندر، فرش کے اوپر کھجور کے پتے ڈالے گئے تھے، تھکے ہوئے تھے، لیٹے سو گئے۔ سحری کے وقت میں آواز آئی، من انت یا ذا البجادین، اے دو کمبلوں میں لپٹے ہوئے تم کون ہو؟ کہ پہلے کبھی اس کو دیکھا نہیں تھا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی، کانوں میں آواز آئی، اٹھ کر بیٹھے، انا عبد العزیٰ من بنی مزینہ، میں بنو مزینہ سے آیا ہوں، میرا نام عبد العزیٰ ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت لست بعبد العزیٰ بل انت عبد اللہ من یومک ھذا، تم آج کے دن کے بعد عبد العزیٰ نہیں ہو، تم عبداللہ ہو۔ عزیٰ کی غلامی چھوٹ گئی، اللہ کی غلامی کا دور شروع ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کہانی سنائی، پوری کہانی بیان کی تو وہاں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فجر کی نماز پڑھی تو آپ نے صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے کہا، رات کو تمہارا ایک بھائی بنو مزینہ کے قبیلے سے آیا ہے، اس نے مجھے اپنی داستان سنائی ہے، اتنی ایمان افروز ہے کہ میں چاہتا ہوں تم بھی سن لو۔ آپ اندازہ کیجئے، صحابہ کے سامنے انہوں نے وہی داستان دہرائی۔ اب ان کا نام عبد العزیٰ ہے، اور ذوالبجادین جو کمبلوں میں لپٹے ہوئے آئے تھے، تو وہاں حضور نے ذوالبجادین کہا، ذوالبجادین ان کے نام کا حصہ بن گیا، عبداللہ ذوالبجادین۔ اب یہ شوق ہے ان کو کہ میں قرآن پاک پڑھوں، قرآن کو یاد کروں، دین اور دین کے احکام جو ان کو جانوں، اور اسی کے اندر اب وہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ بکریاں، وہ چرواہا، وہ سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ اب وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ وادی آ گئی ہے، اب قرآن کی وادی میں داخل ہے، اب اللہ رب العالمین کے پیارے اور محبوب لوگوں میں شامل ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان کیا اور ساتھ ہی فرمایا سفر لمبا ہے، موسم گرم ہے، جن کے پاس سواریاں نہیں ان کو میں ساتھ نہیں لے جاؤں گا، سواریوں والے چلیں گے۔ یہ صحابی جو ہیں انہوں نے بھی بات سن لی، حضور کے لیے وضو کا پانی لے کر آئے، مسواک لے کر آئے، وضو کروا رہے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک خواہش اور تمنا ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے جب یہ کہے میری ایک تمنا ہے، ماں باپ اس کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اور اللہ کے نبی رحمت للعالمین اور ان کے صحابہ اور باہمی محبت، آپ نے کہا عبداللہ کیا خواہش ہے تمہاری؟ یا رسول اللہ مجھے جہاد پر جانا ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ مجھے جہاد پر لے چلیں۔ فرمایا ہاں میں تمہیں لے چلوں گا۔ صفہ پر گئے تو سب ساتھیوں کو کہا جیسے عید کی خوشیاں ہوتی ہیں بچوں کو، میں حضور کے ساتھ جہاد پر جا رہا ہوں، سب کو بتایا۔ حضور ان کو ساتھ لے کر چلے، ایک جگہ راستے میں پھر وضو کا پانی لے کر آئے ہیں، حضور کو وضو کرا رہے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے۔ آپ مسکرا کر کہتے ہیں عبداللہ تمہاری خواہش تو میں نے پوری کر دی، تم نے کہا تھا میں نے جہاد پر جانا ہے، میں تمہیں لے آیا ہوں۔ نہیں یا رسول اللہ ایک اور بھی خواہش ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ یا رسول اللہ دعا کریں مجھے شہادت مل جائے۔ آپ نے کہا جاؤ اس درخت سے ایک چھلکا اتار کر لے آؤ، آپ کے بازو پر باندھ دیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم حرمت دم عبداللہ علی الاعداء والمشرکین، اے اللہ عبداللہ کا خون میں نے دشمنوں پر حرام کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں نے تو کہا مجھے شہادت کی تمنا ہے۔ تو آپ نے آیت پڑھ کر سنائی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو گھر سے نکلا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اس کے راستے میں نکلا، اس کے دین کے لیے نکلا، اس کے جہاد کے لیے نکلا، اس کی اقامت کے لیے نکلا،
کسی بھی بہانے سے موت آ گئی وہ شہید ہے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یہ آیت سنائی تو ان کو تسلی ہو گئی۔ اب دیکھیے اللہ کے راستے میں نکلنا اس دور ہی میں نہیں تھا، ہر دور میں ہے۔ اللہ کا دین قیامت تک کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے نکلنا بھی قیامت تک کے لیے اہل ایمان پر فرض ہے۔ وہ میدان قتال نہ بھی ہو تو میدان دعوت ہے، جہاں میدان قتال ہے وہاں میدان قتال کے لیے نکلنا۔ غزہ، کشمیر، وہ میدان قتال ہے، ہم وہاں نہیں پہنچ پائے، نہیں پہنچ سکتے، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اس جگہ کے اوپر ہوں جہاں وہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، اور اگر راستے کھلے ہوں تو بے شمار لوگ وہاں پہنچ جائیں۔ کچھ منزلیں آگے گئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہت مشہور صحابی ہیں، بڑے مناقب ہیں ان کے، حضور نے بڑی تعریف کی ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کیمپ کے اپنے خیمے کے اندر تھا تو مجھے آوازیں آئیں، آوازیں، رات کا وقت تھا، میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ تو ایک صحابی نے مجھے کہا بہت بڑا واقعہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہرکل کی فوجیں آ گئی ہیں؟ کہ نہیں نہیں، اس سے بڑا واقعہ ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کہ عبداللہ ذو البجادین کا انتقال ہو گیا ہے، اور جنازہ ان کا آ رہا ہے۔ میں جلدی سے تیار ہوا تو جنازہ بھی آ گیا، بلال آگے آگے چل رہے تھے، ان کے ہاتھ میں مشل تھی، اور جنازہ آ رہا تھا اور قبر تیار ہو چکی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد فرمایا اب دیکھیے وہ بکریاں، وہ دولت، اس کا موازنہ کریں، اور اب یہ دولت جو ملی ہے اس کا موازنہ کریں۔ ہر ایک کے لیے یہ دولت، یہ مقام منتظر ہے، کوئی آئے اس کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکارا جاتا ہے کوئی اپنا خالی دامن بھرنے والا میری طرف آئے، میں بھر دوں۔ ہم اگر اس کو سنتے نہیں ہیں تو یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے جنازہ پڑھایا، اس کے بعد فرمایا ابو بکر، عمر، تم دونوں اپنے بھائی کو قبر میں اتارو، اکرما اخاکما، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے بھائی کو اتارو۔ دنیا والوں کے نزدیک تو اس کا کیا نام و نشان ہے، کیا اس کا آتا پتہ ہے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بڑا مقام ہے۔ ابو بکر و عمر کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے ادبا اخاکما، اکرما اخاکما، اپنے بھائی کو ادب و احترام کے ساتھ قبر میں اتارو۔ اور جب قبر تیار ہو گئی تو حضور نے جو دعا کی قبر کے اوپر، کہا اے اللہ، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے اللہ تیرے اس بندے سے تیرا نبی راضی اور خوش ہے۔ اور یہ بندہ کون بندہ تھا؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ تو وہ بندہ تھا۔ اے اللہ تیرا رسول اس سے راضی اور خوش ہے، تو بھی اس سے راضی اور خوش ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے شہداء کو قبروں میں اتارا، بدر کے شہداء کو اتارا، احد کے شہداء کو اتارا، بڑے بڑے بلند مقام صحابہ کو قبروں میں اتارا، لیکن خدا کی قسم میری کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ اس قبر میں مجھے دفن کیا جاتا، لیکن اس قبر کے بارے میں ہمیشہ میری خواہش رہی کہ اے کاش یہ قبر میری قبر ہوتی، اس قبر میں مجھے دفن کیا جاتا۔ اللہ کے ہو جائیں تو اللہ رب العالمین بڑا بلند مقام دیتا ہے۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے دین کی طرف آنے والے کبھی بھی محروم نہیں رہتے، وہ کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ بندے کا اپنا دامن ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو ہمارے لیے بھی یہ مثالیں ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے بعد فوراً اسی آیت کے اندر فرمایا گویا کہ اگر شیطان کے راستے پر چل رہے ہو
تو اس کا معنی کیا ہے؟ پورے اسلام کے داخل نہیں ہوئے تو شیطان کے راستے پر چل رہے ہو. دعویٰ کیا اسلام کا، عمل نہیں ہے اس کے مطابق. دعویٰ اللہ رب العالمین کا کلمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا ہے. دوستی اس نظام کے ساتھ ہے اور اس کے چلانے والوں کے ساتھ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کے خلاف اپنا نظام چلا رہے ہیں، جو طاغوتی نظام چلا رہے ہیں. یہ شیطان کے راستے پر چلنا ہے. دوستو، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا فرمایا، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے جس دور کے اندر یہ کام شروع کیا، کٹھن مشکل دور میں چند افراد کے ساتھ، وہ ہمارے لیے آج کے دور میں ایک بہترین رول ماڈل ہے. اس رول ماڈل کو دیکھیں، انہوں نے کہاں سے روشنی حاصل کی؟ انہوں نے حضور کی سیرت سے روشنی حاصل کی، قرآن و سنت سے روشنی حاصل کی. صحابہ کرام کی مثالیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے عبداللہ ذوالبجادین کی مثال پیش کی ہے، یقین جانے کہ مولانا مودودی کے قافلے میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا کی بے یار زندگی کے بت کو پاش کیا، بڑے عہدے چھوڑے اور جماعت کے اندر آئے اور معمولی حیثیت میں کام شروع کیا اور گزر بسر کے لیے جو کچھ ملا اس پر قناعت کی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں لوگوں نے اس کو فراموش کر دیا. آج کے دور میں بھی اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں کہ جو اس راستے کو اختیار کرتے ہیں. ہمیں اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، آسان کام نہیں ہے. نوح علیہ السلام 950 سال تک اس راستے میں ماریں کھاتے رہے لیکن قوم نہیں مانی. کون ناکام ہوا؟ نوح علیہ السلام. نہیں، نوح علیہ السلام کو تو اللہ فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، آسمان سے اس کے لیے سلام بھیجا جا رہا ہے اور قیامت تک نوح کے لیے سلام ہے تمام جہانوں کے اندر. کون بھیج رہا ہے سلام؟ رب العالمین بھیج رہا ہے. وہ تو ناکام نہیں ہے. ناکام وہ بدبخت قوم ہے جس نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. آپ نے اگر اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہے، اس کی شمع جلائی ہے اور لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ نے حق ادا کیا ہے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، آپ ناکام نہیں ہیں. کبھی بھی اپنے آپ کو ناکام نہ جانیں. اپنا جائزہ خود لینا چاہیے، اجتماعیت کو بھی، فرد کو بھی. ہم سے کہاں تسامحات اور غلطیاں ہوئی ہیں، اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تمہارے محاسبے کا دن آ جائے اور کٹہرے میں کھڑا ہونے کا موقع آ جائے، وقت آ جائے. اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرو. آدمی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، وہ اپنے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ اس کی بہت ساری چیزوں پر وہ پردہ ڈالتا ہے. اور اقبال نے کتنی عظیم بات کہی تھی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر ادرہائے من پذیر، ور حساب امراتو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پریشان، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. اے اللہ تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، میری غلطیاں ہیں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. روز قیامت پردہ ڈال دینا میری غلطیوں کے اوپر، میرا پردہ رکھ لینا. اور اگر تو میرا حساب ضروری لینا چاہے تو میرے اللہ میری درخواست ہے درد دل کے ساتھ کہ آقائے دو جہان کی آنکھوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، ذرا ان سے کہیں ہٹا کر مجھ سے حساب لینا. یعنی یہ ایک دل کی آرزو ہے، تمنا ہے بڑی پاکیزہ. از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. دوستو، نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ اتنی قوت، اتنی استعداد، اتنے وسائل تھے تیرے پاس، میرے دین کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، تو سویا ہوا تھا، تو بے پرواہی کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھا، تعیشات میں لگا ہوا تھا. اس روز اگر آقائے دو جہان یہ کہیں گے کہ یہ بندہ میرا امتی ہے تو یہ بڑی خوش نصیبی ہوگی. اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہے. ہر دور میں شمع جلانے والے، جانیں قربان کرنے والے، حق
شمع حق کے پروانے موجود رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اس اردو سیریز کے اگلے لیکچرز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.